بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستے ضروریات میں بٹتا چلا گیا، میں بے پناہ شخص تھا گھٹتا چلا گیا، پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے واسطے، پھر یوں ہوا کہ راہ سے ہٹتا چلا گیا۔ ہم حادثاتی طور پر لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے، ایک سبق ہوتا ہے یا پھر ایک نعمت۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی کی بے سکونی دینے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ یوں غائب ہو کر کسی کی زندگی کو کس قدر اذیت بنا جاتے ہیں۔ انسان اپنی ذات سے ہی تنگ آ جائے تو اسے اپنا وجود ہی کائنات پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں کوئی دکھ کوئی خوشی متاثر نہیں کرتا۔ آنکھیں خشک سیلاب بن کر ویران ہو جاتی ہیں، سوچ کے دریچوں پر جیسے قفل پڑ جاتے ہیں، دل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو جاتا ہے، وقت گویا صحرا کی تپتی ریت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ مخلوق تمہارے داغدار لباس کو دیکھے تو اس بات سے بھی حیا آنی چاہیے کہ خالق تمہارے داغدار دل کو دیکھے۔ کھول دیتی ہے زندگی آنکھیں، لاکھ سپنے وفا کرے کوئی۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اس دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ شکوہ، شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجئے، دنیا فانی ہے، رب راضی کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک ہی دیتا ہے۔ ایک دن تمہارے اعمال تمہاری طرف اس طرح لوٹ آئیں گے کہ جیسے لہریں ساحل پر لوٹ آتی ہیں، لہٰذا ان پر تعجب نہ کرو بلکہ غور کرو کہ تم ہی تو انہیں بنانے والے تھے، کیونکہ یہ یا تو ٹھنڈی اور سکون کی لہریں ہوں گی اور یا پھر آگ اور ندامت کی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ میری زندگی کامل نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاس موجود ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں۔ زندگی کی اندھی دوڑ میں بھاگنا کسی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ کل کی فکر نہیں، آج کا سکون چاہیے۔
کچھ نظروں سے گر گئے اور کچھ دل سے اتر گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہر انسان کے اپنے اپنے دکھ ہیں اور اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ سامنے والا مسکرا کر زندگی جی رہا ہے یا خاموشی سے زندگی جھیل رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح آپ ہوں گے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں۔ آپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اپنی قدر کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ عنقریب اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ میرے رب، میں نے تجھ پر اعتبار کر لیا ہے، اگرچہ کہ مجھے اسباب نظر نہیں آتے، رستے دکھائی نہیں دیتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنا ہی خوبصورتی سے سلجھاتا بھی ہے۔ میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ یہ تیرا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں کچھ ارمان بارش کی بوندوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں چھونے کی چاہت میں ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جس کی پہچان درود پاک تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا، میں نے درود پاک پر کمال کی ہمیشگی کرنے والا سوائے ایک عظیم انسان کے اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ہسپانیہ کا ایک لوہار تھا اور وہ اللہم صلی علی محمد کے نام سے مشہور تھا۔ جب بھی میں نے اس سے ملاقات کی تو میری درخواست پر اس نے میرے لیے دعا کی، جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے پاس جو مرد، عورت یا بچہ آ کر کھڑا ہوتا تو اس کی زبان پر بھی درود پاک جاری ہو جاتا۔ میری شان بھی درود ہے، میری جان بھی درود ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، میری پہچان بھی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ آپ نے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو یا کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ زندگی دوڑنے کا نہیں، سمجھ کر چلنے کا نام ہے۔ زندگی صرف لفظوں میں نہیں، مناظر میں بھی بولتی ہے۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے،
کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ زندگی میں کئی مقامات پر مجھے لگا کہ انسان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ماں ضرور ہونی چاہیے۔ تمہیں حال میں جینا چاہیے، ہر موج پر سوار ہو جانا چاہیے اور ہر لمحے میں اپنی ابدیت کو تلاش کرنا چاہیے۔ بے وقوف لوگ اپنے موقعوں کے جزیرے پر کھڑے ہو کر کسی اور سرزمین کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی اور سرزمین نہیں ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ جی رہے ہیں۔ اکثر خیال آتا تھا کہ درود شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے۔ آج گفتگو کے دوران بابا جی کہنے لگے، پتر، درود شریف وہ واحد دعا ہے جس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ آپ اپنی میں کو ختم کر کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا اور سلامتی مانگتے ہیں۔ بھلا اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کی جانے والی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات سن کر میں بے ساختہ مسکرا دیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے درود پاک جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور پر نامعلوم ہوتے ہیں لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، نہ کہ جو سچ ہو۔ ٹروتھ، واقعتاً یہ ایک تلخ ترین سچ ہے۔ جب بیٹا یا بیٹی ٹین ایج میں داخل ہونے لگے تو والد بیٹے کو اور والدہ بیٹی کو بلاغت کے مسائل کے بارے میں ہر چیز کھل کر بتائیں اور انہیں اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ سے ہر بات، ہر چیز بلا جھجک پوچھ اور بتا سکیں۔ جینے کی آرزو میں ہم فرسودہ حالوں نے وہ روزے بھی رکھے جو ہم پر فرض نہ تھے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ، اور پھر زندگیاں اجاڑنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دل سے ہی جب اتر گیا پھر کیا ہیرا کیا خاک۔ ساری خاموشیاں ہمیشہ رضا کی علامت نہیں ہوتیں، کچھ خاموشیاں تھکاوٹ کی، صبر کی یا پھر اچانک مزاج بدل جانے کی علامت ہوتی ہیں۔